السلام علیکم دوستو، پروگرام مڈل ایسٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں شوذب عسکری۔ 26 اکتوبر 2024 کو رات 2 بجے نصف شب اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے فضائی طیاروں نے ایران پر حملے کیے اور ایران میں موجود متعدد فوجی تنصیبات کو تباہ کر دیا۔ یہ ایران عراق جنگ کے بعد پہلی دفعہ ایسا تھا کہ کسی دشمن ملک نے ایرانی ریاست اور حکومت کو براہ راست فضائی حملوں کے ذریعے نشانہ بنایا ہو۔ اسرائیلی افواج نے ایران پر کیے جانے والے فوجی حملے کا نام یوم توبہ رکھا تھا۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ یہ حملہ ممکنہ طور پر کیسے کیا گیا تھا۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ اسرائیل نے ایران پر حملے کو 3 مراحل میں ترتیب دیا تھا۔ ان حملوں میں F-35، F-16 اور F-15 جنگی طیارے استعمال کیے گئے، جن کی مجموعی تعداد 100 کے لگ بھگ تھی۔ اسرائیلی فضائیہ کے ان جہازوں نے اردن، عراق اور شام کی فضائی حدود کو استعمال کرتے ہوئے ایران میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ عراقی فضائی حدود اور شامی فضائی حدود پر امریکہ کی فضائی افواج کا قبضہ ہے۔ اگر اسرائیل نے عراق اور شام کی فضائی حدود استعمال کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اس حملے میں براہ راست معاون اور شراکت دار ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اسرائیلی فضائیہ نے ایران پر حملے سے پہلے شام اور عراق میں موجود ریڈار سسٹمز کو نشانہ بنایا تاکہ خطے میں موجود یہ ممالک جنہیں ایران کا اتحادی سمجھا جاتا ہے وہ اسرائیل کے حملے سے متعلق ایران کو کوئی پیشگی اطلاع نہ دے سکیں۔ اسرائیلی فضائی فوج کے حملے کے پہلے مرحلے میں ایران میں ریڈار سسٹم کو اور زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سسٹم کو اور ایئر ڈیفنس ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ دوسرے حلے میں میزائل بیٹریوں کو، جبکہ تیسرے حلے میں ملٹری مینوفیکچرنگ انڈسٹریز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے فضائی دفاعی نظام سے بچنے کے لیے اسرائیل کے جنگی جہازوں نے ایران کی فضائی حدود پار نہیں کی، بلکہ وہ اردن، عراق کی فضائی حدود میں رہتے ہوئے ایران پر حملے کر رہے تھے۔ اسرائیل سے لگ بھگ 1600 کلومیٹر دور اسرائیل کی فضائی فوج کا یہ سب سے زیادہ دور جا کر حملہ کرنے کا پہلا مشن تھا۔ اسرائیل کے اس فضائی حملے میں سب سے پہلے F-15 جنگی جہاز استعمال کیے جنہوں نے براکس میزائل ایران پر فائر کیے۔ ماہرین کی رائے ہے کہ ایران کے ڈیفنس سسٹم باوار 373 نے کئی ڈیفنسو بیلسٹک میزائل فائر کیے اور انہوں نے F-15 جہازوں کے اس اسرائیلی حملے کو اس قدر مؤثر نہیں ہونے دیا جس قدر اسرائیلی حکام کو توقع تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کے اینٹی ڈرون سسٹم نے بھی اسرائیل سے آنے والے حملہ آور ڈرونوں کو روکا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ 1 درجن سے زائد ڈرون اسرائیل نے فائر کیے جن میں سے صرف 1 طاہران پر حملہ کر سکا۔ دوسری جانب اگر ایران کی فضائی فوج کا جائزہ لیا جائے تو یہ سچ ہے کہ وہ اسرائیلی فضائی طیاروں کے مقابلے میں اتنی جدید نہیں ہے۔ امریکہ کی جدید ترین ٹیکنالوجی اسرائیل کے پاس ہے، لیکن یہ کہنا کہ اسرائیل کی فضائی فوج کے خلاف ایران کے پاس کوئی مؤثر دفاعی نظام نہیں ہے، یہ ایک احمقانہ بات ہوگی۔ فضائی جنگوں پر نگاہ رکھنے والے ماہرین ایران کے پاس موجود F-4 فینٹم جہازوں کو اسرائیل کے F-15 جہازوں کا ہم پلہ تو نہیں مانتے، مگر وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ F-15 کے مقابلے پر F-4 فینٹم جہاز کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایران کے پاس امریکی ساختہ F-4 فینٹم ہی نہیں بلکہ F-14 جہاز بھی موجود ہیں جو شاہ کے زمانے میں ایران کو ڈیلیور ہوئے تھے۔ امریکی ساختہ F-14 جہازوں کو F-35 جیسے جدید ترین جہاز کے مقابلے پر بھیجنا کوئی خودکش مشن نہیں کہلاتا۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ F-35 کو کاؤنٹر کرنے کے لیے F-14 کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جبکہ ایران کے پاس روسی ساختہ MiG-29 بھی ہیں جو روس نے F-16 جہازوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تیار کیے تھے۔ پھر اس کے علاوہ ایران کے پاس S-300 سیم ڈیفنس سسٹم ہے۔ یہ سرفیس ٹو ایئر میزائل فضا سے آنے والے حملے کا مقابلہ بھی کر سکتا ہے اور زمین سے زمین تک مار بھی کر سکتا ہے۔ فضا سے آنے والے ٹارگٹ کو یہ 140 کلومیٹر دوری پر جا کر نشانہ لگاتا ہے، جبکہ زمین پر یہ دشمن کے علاقے میں 400 کلومیٹر دور تک حملہ کر سکتا ہے۔ ان دفاعی ہتھیاروں کی موجودگی میں ماہرین ایران کی فضائی افواج کے پاس موجود دفاعی قوت کو معمولی نہیں سمجھ رہے، اور اسی لیے بہت سارے اسرائیلی ماہرین کا یہ خود کہنا ہے کہ اسرائیل کے یہ حملے ایران کا اس حد تک نقصان نہیں کر سکے جس کی توقع ہم لوگ اسرائیل کی فوج سے لگائے بیٹھے تھے۔
मशरिक़ वस्ती में जारी इस जंग पर निगाह रखने वाले माहिरीन ये कहते हैं कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को मजबूर किया था कि वो ईरान पर हमले के दौरान ईरान की ऑयल रिफाइनरीज़ को या ईरान की एटमी तनसीबात को निशाना न बनाए। बदले में अमरीका अपने पास मौजूद जदीद तरीन थॉड डिफेंस सिस्टम को इसराइल में इंस्टॉल करेगा, और ऐसा ही हुआ। अमरीका ने इसराइल में एक थॉड डिफेंस बैटरी इंस्टॉल की है जिस पर लगभग 40 मिसाइल नस्ब हैं, जिसको चलाने के लिए 100 एहलकारों की ज़रूरत होती है, और ये 100 अमरीकी एहलकार इसराइल में मौजूद हैं। ईरानी प्रोफेसर मोहम्मद मुरांदी ये कहते हैं कि इसराइल का ईरान पर हमला कोई दिफाई हमला नहीं बल्कि ये जाहिराना हमला था, और ये जाहिरियत उसी जाहिरियत का तसलसल है जो अप्रैल में दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर इसराइल के फ़ज़ाई हमले से शुरू हुई थी। वो बताते हैं कि इसराइल ने ना सिर्फ दमिश्क में ईरानियन डिप्लोमेटिक मिशन को निशाना बनाया, बल्कि उसके बाद उन्होंने तहरान में हमारे सरकारी मेहमान को उस वक्त निशाना बनाया जब वो हमारे सदर की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत करने के लिए तहरान में मौजूद थे। मोहम्मद मुरांदी ये कहते हैं कि ईरान ने ये हमला इसलिए इस कदर ताख़ीर से किया था कि हमें ये कहा जा रहा था कि गज़ा की जंग बंदी हो सकती है, लिहाजा इसराइल पर ईरान हमला मौखर कर दे। लेकिन जब हमने ये देखा कि अमेरिका और इसराइल दोनों गज़ा में जंग बंदी करने पर किसी कदर तैयार नज़र नहीं आते, तब ईरान ने 1 अक्टूबर को इसराइल पर जवाबी हमला किया। और जब ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमला किया तो ये एक किस्म का लेवल हो चुका था उस टिट फॉर टैट का जो इसराइल और ईरान के दरमियान चल रहा है। सबसे अहम बात जो हमें याद रखनी है वो ये कि क्या ईरान इसराइल के इस हमले का जवाब देगा, और अगर जवाब देगा तो क्या। ये समझने की ज़रूरत है कि थॉड डिफेंस सिस्टम में 40 मिसाइल एक वक्त में फायर होते हैं, जबकि एरो डिफेंस सिस्टम जो इसराइल का अपना है उसमें एक वक्त में 100 से 120 मिसाइल चलाए जा सकते हैं ताकि हमला आवर मिसाइलों का रास्ता रोका जाए। यूँ ये कुल तादाद में 160 से 180 मिसाइल बनते हैं। अब की बार अगर ईरान जवाब में इसराइल पर 200 से ज़ायद सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फायर करता है तो फिर ये कहा जा सकता है कि इसराइल का डिफेंस सिस्टम एक मरतबा फिर गैर मौसर हो जाएगा। माहिरीन को तवक्को है कि ईरान इसराइल पर हमला ज़रूर करेगा, और शायद अब की बार ईरान के इस हमले में जिसकी तवक्को की जा रही है कुछ इसराइली जानें भी चली जाएं, और ईरान के जवाबी हमले से ये भी वाज़ेह हो जाएगा कि इसराइल का हमला किस कदर मौसर था, क्या वो मौसर था या नहीं था।